دیکھیں 5ویں حدیث مبارکہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے سے بیان فرمائی، وہ یہ بیان فرمائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی تعریف فرمائی کہ مسلمان ہوتا کون ہے۔ یہ ایک بنیاد ہے، اگر ہم اس بنیاد کو پورا کر رہے ہیں، اس کے اوپر کھرے اتر رہے ہیں، تو سمجھ لو صحیح معنوں میں مسلمان۔ اور اگر ہم اس کو پورا نہیں کر رہے تو پھر یاد رکھیں ہماری مسلمانی ادھوری۔ اور یاد رکھیں میرے عزیز بھائیو، یہ مسلمان ہونا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں۔ دیکھیں ایک شاعر کہتا ہے چمی گویم مسلمانم بلرزم، چمی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں، میں کانپ اٹھتا ہوں، اس لیے کہ جانتا ہوں کہ صحیح معنوں میں مسلمان کون ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سادہ لفظوں میں ایک مسلمان کی تعریف فرمائی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیں عام طور سے جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہ میرے پیارے بھائیوں ہاتھ سے تکلیف پہنچائی جاتی، لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا تذکرہ ہاتھ سے پہلے فرمایا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیں جب ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو تکلیف یا تو اپنے قول سے پہنچاتے ہیں یا اپنے فعل سے پہنچاتے ہیں، اور قول جو ہے یہ ہماری زبان سے سرزد ہوتا ہے، اور فعل جو ہے یہ ہمارے ہاتھ سے سرزد ہوتا ہے، اور باقی اعضاء ان کے ضمن میں آتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں ان دونوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کا تذکرہ پہلے فرمایا۔ ایسا کیوں؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ اگر ہم غور کریں گے، اگر ہم توجہ دیں گے، اگر ہم توجہ کے ساتھ سنیں گے تو یقین جانیں بات کا سمجھنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں انسان اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو جو تکلیف پہنچاتا ہے اس کے مواقع میرے پیارے بھائیوں بڑے کم آتے ہیں۔ اب ہم ہمیشہ کسی کا گریبان پکڑ کے تو کھڑے نہیں رہ سکتے، اب ہم ہمیشہ 24 گھنٹے کسی کا گریبان پکڑ کر نہیں رہ سکتے، لیکن ہاں زبان سے تکلیف پہنچانے کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نے جب چاہا اپنی زبان سے کسی کو ایسا جملہ کہہ دیا جو دوسرے کے دل میں جا کر ایسا چبھا کہ اس کے دل کو چیر کر رکھ دیا، اس کے دل کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ اگر ہمیں کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچانی ہے تو زیادہ سے زیادہ میرے پیارے بھائیوں دن میں تکلیف پہنچا دیں گے، رات میں تو ہم اپنے گھر میں ہی رہیں گے، اور جب ہم رات میں اپنے گھر میں رہیں گے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، سامنے والا بندہ بھی امن میں رہے گا۔ لیکن یہ زبان وہ تلوار ہے جو دن میں بھی برابر چلتی ہے، جو رات میں بھی برابر چلتی ہے، جو اپنے گھر کے اندر بھی برابر چلتی ہے، جو گھر سے باہر بھی برابر چلتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مضبوط رشتے جنہیں تلوار کی دھار نہیں کاٹ سکتی، وہ مضبوط رشتے جنہیں قینچی کی دھار نہیں کاٹ سکتی، یہ زبان وہ تلوار ہے کہ پل بھر میں ان تمام رشتوں کو اکھاڑ کر کے پھینک دیتی، پل بھر میں ان تمام رشتوں کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، پل بھر میں ان تمام رشتوں کو ملیاں میٹ کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر دو بھائی بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ آپس میں ایک ساتھ رہ رہے تھے، دونوں میں کچھ بات ہو گئی، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ایسا جملہ کہہ دیا
جو اس کے دل کے اندر جا کر کے ایسا چبھا کہ اس کے دل کو چیر کر کے رکھ دیا۔ اب اس نے قسم کھا لی کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے لیکن زندگی بھر اپنے اس بھائی سے نہ تو کلام کروں گا اور نہ ہی کسی بھی طرح کا تعلق رکھوں گا۔ یہ کام کس نے کیا؟ میرے پیارے بھائیو، زبان نے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، تیر کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں سے رہا ہمیشہ ہرا۔ تو میرے پیارے بھائیو، اپنی اس زبان کی ہمیشہ حفاظت کیا کریں۔ اسی طرح دیکھیں، ایک اور آسان مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، ہاتھ سے کسی کو تکلیف اگر پہنچانی ہو تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانے میں ذرا مشقت سی لگتی ہے، لیکن زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے میں کوئی مشقت نہیں لگتی۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر چاہے تو اپنی زبان سے آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ ایک عورت بھی اگر چاہے تو اپنی زبان سے آپ کو تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، اپنے ہاتھ سے آپ سامنے والے کو اسی وقت تکلیف پہنچا سکتے ہیں جبکہ سامنے والا آپ سے زیادہ کمزور ہو، لیکن اگر سامنے والا آپ سے زیادہ طاقتور ہے تو وہ الٹا آپ کا کام تمام کر دے گا۔ آپ ایک تھپڑ ماریں گے، وہ دو لگا دے گا۔ آپ اینٹ ماریں گے، وہ پتھر سے کام لے گا۔ لیکن زبان میرے پیارے بھائیوں وہ تلوار ہے جس سے ایک کمزور آدمی بھی ایک طاقتور انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ زبان کا نقصان زیادہ بڑا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، ایک اور آسان مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر ہمیں کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا ہے تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے سامنے والے بندے کا، دوسرے بندے کا ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے، لیکن زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے دوسرے بندے کا سامنے ہونا بھی ضروری نہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کر کے اس کی غیبت کریں، اس کی برائیاں بیان کریں، آپ اسے تکلیف پہنچا سکتے۔ اور تو اور جو انسان اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا، اگر آپ چاہیں تو اس زبان سے اس کی برائیاں کر کے اسے بھی نقصان پہنچا سکتے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے مردوں کو بھلائیوں اور اچھائیوں کے ساتھ یاد کیا کرو، ان کی بھلائیاں بیان کیا کرو، برائیاں نہ بیان کیا کرو۔ اسی طرح دیکھیں، ایک اور آسان مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سمجھ کی، عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں، اگر ہم ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ میرے پیارے بھائیوں ایک وقت کے اندر ایک بندے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، دو بندوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن یہ زبان وہ تلوار ہے جس سے آپ ایک ہی وقت کے اندر ایک پورے خاندان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ایک پورے قبیلے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ایک پوری قوم کو تکلیف اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے عربی کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ جرمہ صغیر جرمہ کبیر، کہ یہ جو زبان ہے اس کی جسامت بڑی چھوٹی سی ہوتی، یعنی دیکھنے میں اتنی سی ہوتی ہے، لیکن اس سے سرزد ہونے والا جو جرم ہوتا ہے، اس سے سرزد ہونے والا جو گناہ ہوتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کو ہاتھ پر مقدم رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ ہی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔